بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ کتاب المتاجر درس نمبر 55۔ اس درس میں پہلے جو بحث ہو رہی تھی کہ مستحب ہے کہ تلقی رکبان کو ترک کیا جائے، یعنی بحر سے جو لوگ کاروان مال لے کر آ رہے ہیں بیچنے کے لیے، یا کاروان آ رہے ہیں اس شہر سے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو شہر سے بحر جا کر ان سے وہ چیز خریدنا یا ان کو اپنی مبی بیچنا، اس کو ترک کیا جائے، یعنی مستحب ہے کہ شہر سے بحر جا کر ان سے خریدنے کو ترک کیا جائے یا ان کو اپنی چیز بیچنے کو ترک کی جائے۔ اگر کسی نے اس مستحب پر عمل نہ کیا بلکہ مکروہ انجام دیا اور جا کر ان کاروان والوں سے کوئی چیز خریدی، تو کہتے ہیں جس طرح یہ تلقی کا ترک مستحب تھا، اسی طرح اس شخص سے اس چیز کا خریدنا کہ جس نے وہاں سے جا کر لیا ہو، اس کو بھی ترک کرنا مستحب ہے۔ یعنی گویا کہ جو چیز اس تلقی کے ذریعے خریدی گئی ہے، آگے جا کر کاروان سے خریدی گئی ہے، اس کو بھی نہ خریدا جائے، اس کی خرید کو ترک کرنا مستحب ہے۔ یہ بات اس درس میں ہوگی۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَضَا يَنبَغِي تَرْكُ شِرَاءِ مَا يُتَلَقَّى، اسی طرح چاہیے کہ ترک کیا جائے اس چیز کی خرید کو کہ جو تلقی کے ساتھ خریدی گئی ہے، یعنی جس کو کسی شخص نے، فرض کریں احمد نے کاروان جو بحر سے آ رہا تھا، شہر سے بحر جا کر 4 فرسخ یا اس کا کم فاصلہ طے کر کے ان سے یہ چیز خریدی ہو ان شرائط کے ساتھ کہ وہ مثلاً قیمت سے بھی، شہر کی قیمت سے بھی ناآشنا تھے، اگر اس نے یہ چیز جا کر خریدی ہو تو اس صورت میں اس سے خریدنے کو ترک کرنا مستحب ہے، حتیٰ کہ اگر یہ چیز اب کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے تو بھی اس کو نہ خریدا جائے۔ مثلاً اگر احمد سے جعفر نے خریدی ہے اور پھر جعفر سے مثلاً حسن نے خریدی ہے، تو کہتے ہیں حتیٰ کہ کتنے ہاتھوں میں بھی اگر یہ چیز تبدیل ہو چکی ہو، آگے سلسلہ در سلسلہ بک چکی ہو، پھر بھی اس کی شراء کو ترک کرنا مستحب ہے اور اس کو خریدا نہ جائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا تلقّى ولا تشتر ما يتلقّى ولا تاکل منها، کہ تو پہلے تو تلقی نہ کر، یعنی شہر سے بحر جا کر آنے والے کاروان سے کوئی چیز نہ خرید، اور بس پہلے تلقی نہ کر، ادھر بحر نہ جا، ولا تشتر، اور نہ ہی تو وہ چیز خرید، اور فرماتے ہیں ولا تاکل منہ، اور اگر وہ چیز جو تلقی کے ساتھ خریدی گئی ہے اس سے تو نہ کھا، تو چاہیے کہ بس اس کو ترک کیا جائے۔ اس کے بعد ہے جی مستحبات میں سے ترک الحکرہ، ذخیرہ اندوزی کو ترک کیا جائے، یعنی مستحب ہے کہ انسان ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ ذخیرہ اندوزی یعنی حکرہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جی طعام کو جمع کرنا اور اس کو گودام وغیرہ میں مثلاً حبس کرنا، محفوظ کرنا، اس امید کے ساتھ کہ یہ مہنگا ہو جائے گا اور
میں اسے بیچوں گا، ایسا کرنے کو ترک کیا جائے۔ البتہ اس صورت میں یہ مکروہ ہوگا کہ جب یہ دوسرے لوگوں کے پاس موجود ہو اور مثلا لوگوں کی ضرورت، اگر لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ دوسرے لوگ بیچ رہے ہوں اور ان سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو تو، ورنہ اگر دوسرے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے یا مثلا ان سے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں اس حکرہ یعنی اس کا جمع آوری کرنا اور حکرہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ البتہ حرمت کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ جی اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، چاہے دوسرا کوئی دینے والا ہے، بیچنے والا ہے یا نہیں ہے، ضرورت کی صورت میں حکرہ کرنا حرام ہے۔ یہ شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے تو یہ حکرہ حرام ہے، چاہے دوسرا کوئی موجود ہو جو بیچ رہا ہو لوگوں کو یا نہ ہو۔ لیکن مشہور کا اور مصنف کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں اگر لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن دوسرے اشخاص یا ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو بیچ رہے ہوں اور لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہوں تو اس صورت میں حکرہ مکروہ ہوگا۔ ورنہ اگر دوسرے لوگ مثلا نہیں بیچ رہے یا ان کے پاس جو موجود ہے وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس شخص کا حکرہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی کن چیزوں میں ثابت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی 7 چیزوں میں ثابت ہوتی ہے، ان کے علاوہ باقی چیزوں میں اگر ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان 7 میں سے گندم ہے، فی الحنطۃ گندم، و شعیر جو، و تمر کھجور، و زبیب کشمش، و ثامن دیسی گھی، و زیت اور زیتون کا تیل، والملح اور اسی طرح نمک۔ ان 7 چیزوں میں ذخیرہ اندوزی ثابت ہوتی ہے اور یہ مکروہ ہے اگر دوسرے لوگ موجود ہیں اور لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور اگر دوسرے لوگ نہیں ہیں یا لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اور لوگ اس کی طرف محتاج ہیں، اس صورت میں یہ حکرہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کہتے ہیں پس اگر اس نے ذخیرہ اندوزی کی وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، اور اس کا غیر جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں پایا جاتا، تو کہتے ہیں واجب البیع، تو اس طعام کی پھر بیع کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ یعنی حاکم جو ہے وہ اس پر کیا کرے گا؟ جبر کرے گا یا کہے گا سختی سے کہ یہ اس کو بیچے، اگر یہ انکار کر رہا ہوگا، نہیں بیچ رہا ہوگا تو۔ وَقَضَا يَنْبَغِي تَرْكُ شِرَاءِ مَا يُتَلَقَّى مِمَّنْ اشْتَرَاهُ مِنَ الرَّكْبِ بِالشَّرَائِطِ، کہتے ہیں اور اسی طرح چاہیے کہ ترک کیا جائے خریدنے کو ایسی چیز ما یتلقی جو تلقی کے ساتھ خریدی گئی ہے، یعنی جو شخص کسی شخص نے شہر سے باہر جا کر کسی کاروان سے خریدی ہے تو اس شخص سے پھر اس کی خرید کو ترک کیا جائے۔ ممن ایسے شخص اشترا ہو جس نے خریدی ہو، من الرکب اس کاروان سے، بشرائط ان شرائط کے ساتھ، یعنی تلقی کی ترک والی جو شرائط تھیں کہ مثلا وہ باہر سے آنے والے قیمت کو نہیں جانتے تھے اور یہ اسی قصد کے ساتھ گیا ہے ان سے لینے کے لیے، اور اس نے 4 فرسخ یا 4 فرسخ سے کم کا فاصلہ طے کیا ہے، تو اس صورت میں اس پر تلقی ثابت آتی ہے اور لہذا اس سے خریدنا مکروہ ہے، بلکہ ترک کیا جائے اس سے خریدنے کو بھی۔ وَمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِهِ، اور اسی طرح اس شخص سے بھی کہ جس کا ہاتھ مثلا آیا ہو اس کے ہاتھ پر، یعنی گویا کہ جس نے اس شخص سے لی ہے کہ جس نے تلقی کی تھی، پھر اس شخص سے لینے کو بھی ترک کیا جائے۔ وَإِن تَرَامَ، اور اگرچہ یہ کئی ہاتھوں میں آگے بک چکی ہے تو جس کے ہاتھ میں بھی ہے اس سے اس کو ترک کیا جائے خریدنے کو، یعنی اس سے نہ لی جائے۔ لقول صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، لا تلقى ولا تشترے، تو تلقی نہ کر
اور نہ خرید ما یتلقی جو تلقی کے ساتھ خریدی گئی چیز ہے، ولا تاکل منہ اور اس سے کوئی چیز بھی نہ کھا، وذهب جماعت الی التحریم اور ایک جماعت گئی ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، یعنی تلقی حرام ہے۔ اب تلقی حرام ہے تو پھر اس تلقی شدہ چیز کو پھر خریدنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ لظاہر النہی فی ہذہ الاخبار، چونکہ ان اخبار میں جو نہی ہے اس کا ظاہر یہی ہے، نہی کے ظاہر سے جو ان اخبار میں ہے یہی ہوتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ وعلی القولین، کہتے ہیں دونوں قولوں کو بنا پر، چاہے آپ اس کو مکروہ جانیں یا حرام جانیں، یصح البیع، بیع صحیح ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی نہیں کے باوجود بیع صحیح ہے تو قید اصولی ہے کہ معاملات میں نہیں جو ہے وہ فساد پر دلالت نہیں کرتی ہے، لہٰذا چاہے آپ اس کی کراہت کے قائل ہوں یا حرمت کے قائل ہوں، اگر کوئی شخص خریدتا بھی ہے یا تلقی کرنے والا آگے سامان بیچتا ہے تو یہ بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ فرماتے ہیں ولا خیار للبائع والمشتری الا ما الغبن، کہتے ہیں اگر کسی شخص نے مثلا تلقی کے ساتھ کوئی چیز خریدی ہے یا بیچی ہے تو کہتے ہیں خیار نہیں ہوگا مگر غبن کی صورت میں، اگر کسی کو دھوکہ یا نقصان آیا ہے تو وہ شخص کیا ہے مثلا خیار رکھتا ہے۔ غبن سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک چیز جو جس کی بہت مثلا قیمت اگر کم یا زیادہ کام کے ساتھ مثلا بیچی ہے، اس نے بائع سے مشتری نے بہت کم قیمت میں لی ہے کہ بازار سے بہت زیادہ اس کا تفاوت ہے کہ جو قابل تحمل نہیں ہے، اور اس طرح یا مثلا اس نے اس کو بیچی ہے تو خریدنے والے نے مثلا کیا ہے بہت زیادہ قیمت میں خریدی ہے، تو اس صورت میں غبن جب صادق ہو تو کہتے ہیں اس صورت میں خیار ہوگا، ورنہ خیار نہیں ہوگا بائع اور مشتری میں سے کسی کو بھی۔ فَيَتَخَيَّرُ الْمَغْبُونُ عَلَى الْفَوْرِ، پھر جب خیار حاصل ہوگا مغبون کو تو کہتے ہیں یہ خیار فوری ہے، یعنی فوری اس کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرے، فی الاقوا قول کے مطابق۔ وَلَا كَرَاهَةَ فِي شِرَاءِ وَالْبَيْعِ مِنْهُ بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى حُدُودِ الْبَلَدِ، کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے اس چیز کے خریدنے میں اور بیچنے میں، کب؟ جب یہ پہنچ چکا ہو شہر کی حدود تک۔ وَلَا كَرَاهَةَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مِنْهُ، مکروہ نہیں ہے خریدنا اور بیچنا منہ یعنی اس رقب سے، کاروان سے، بعد وصول ہی جب وہ کاروان پہنچ گیا ہو، الی حدود البلد، شہر کی حدود میں، بحیث لا یصدق التلقی، اس حیثیت سے کہ اب اگر اس سے جا کر کوئی خریدتا ہے تو اس پر تلقی صادق نہیں آتی۔ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِسَعْرِهِ، اگرچہ یہ کاروان اب بھی مثلا قیمت سے کیا ہے؟ جاہل ہے۔ کیوں؟ للأصل، اصل یہ ہے کہ یہاں پر اب چونکہ تلقی نہیں ہے، جب تلقی نہیں ہے تو اس سے خریدنا جائز ہے۔ ولا فی بیع نحو المعقول والعلف علیہم وان تلقى، کہتے ہیں اور اسی طرح کوئی حرج نہیں ہے اس کاروان کو کھانے پینے کی چیزوں بیچنے میں، یعنی اگر کوئی جا کر باہر جا کر کھانے پینے کی چیزیں ان کو بیچتا ہے یا چارہ وغیرہ حیوانوں کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس ولا فی بیع نحو المعقول والعلف علیہم، یعنی اور اس طرح یعنی ممنوع نہیں ہے ان کو بیع کرنا، ان کو بیچنا، یعنی اس پر صادق نہیں آتی ہے تلقی اگر معقول چیزیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کو بیچی جا رہی ہیں، والعلف علیہم، یا مثلا حیوانوں کے لیے چارہ انہیں بیچا جا رہا ہے، وَإِن تلقى، اگرچہ شخص جا کر باہر جا کر ہی ان کو بیچتا ہے تو اس پر یہ تلقی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ الحادی والعشرون ترک الحکرت، 21واں ادب اور مستحب یہ ہے کہ حکرہ کو ترک کیا جائے۔ حکرہ کیا ہے؟ بضم، یعنی ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے حکرہ۔ وَهُوَ جَمْعُ الطَّعَامِ وَحَبْسُهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَّاءَ، یہ ہے طعام کا جمع کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، یعنی گودام وغیرہ میں رکھنا،
اس امید کے ساتھ کہ یہ مہنگا ہو جائے، جو تربص بھی یعنی اس جام کے ساتھ امید رکھنا غلہ اس کے مہنگا ہونے کی۔ والاقوى تحریمہ مع حاجت الناس الیہ، اب اس کی حرمت کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب لوگ محتاج ہیں اس کی طرف تو یہ حکرہ حرام ہے، چاہے کوئی دوسرا موجود ہو بیچنے والا جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہو۔ تو شہید ثانی کی نظر یہ ہے والاقوى، اقوى یہ ہے کہ تحریمہ یہ حکرہ یعنی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، مع حاجت الناس الیہ جب لوگوں کو اس کی احتیاج ہے تو، لصحت الخبر بالنہی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خبر کے صحیح ہونے کی وجہ سے کہ جس میں نہی کی گئی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَكَرُ الطَّعَامُ إِلَّا خَاطِي وَأَنَّهُ مَلْعُونٌ، کہ احتکار نہیں کرتا ہے طعام کی یعنی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا الا خاطئ مگر گناہ گار اور خطا کار، وَأَنَّهُ مَلْعُونٌ اور وہ جو محتکر ہے گویا کہ وہ ملعون ہے۔ البتہ یہ ایک دوسری روایت کا حصہ ہے کہ جس میں ہے کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو جالب ہے یعنی یہ غلہ جات گندم وغیرہ کو بحر سے لے کر آنے والا ہے شہر میں، وہ مرزوق ہے گویا کہ روزی یاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا کرتا ہے، اور جو شخص احتکار کرتا ہے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْحُكْرَةُ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاء، اور کہتے ہیں حکرہ یعنی ذخیرہ اندوزی ثابت آتی ہے 7 چیزوں میں، الحنطہ والشعیر والتمر والزبیب، فی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والثمن والزیت والملح، گندم میں، جو میں، کھجور میں، کشمش میں، سمن دیسی گھی، والزیت زیتون کا روغن زیتون، والملح اور اسی طرح نمک۔ البتہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا وُجِدَ بَازِلٌ غَيْرُهُ، یعنی یہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ اذا وجد بازل، جب کوئی دوسرا یعنی بیچنے والا موجود ہو اس محتکر کا غیر، کہ یکتفی بہی الناس، کہ جس کے ساتھ مثلا یہ چیز لوگوں کی کفایت کرتی ہو، لوگوں کو یعنی مثلا پوری ہو جاتی ہو اور لوگوں کے احتیاج اور ضرورت پوری کرتی ہو، لیکن اس وقت یہ مکروہ ہوگا۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، اگر اس کا غیر موجود نہیں ہے جو اس کو بیچے، واجب البیع، تو اس صورت میں اس کی بیع واجب ہے، مع الحاجت جب لوگوں کو اس کی کیا ہو؟ احتیاج ہو۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بعض فقہا نے اس حکرہ کو مہنگائی کی صورت میں 3 دن کے ساتھ مقید کیا ہے، اور ارزانی میں یعنی کہ جب سستی ہیں چیزیں، حراجی ہے، تو 40 دن کے ساتھ مقید کیا ہے کہ مہنگائی میں 3 دن کے بعد ذخیرہ اندوزی حرام ہوگی، اور سستا جب ہے مثلا بازار تو اس میں 40 دن کے بعد چیزیں یعنی یہ حکرہ ذخیرہ اندوزی حرام ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا يُتَقَيَّدُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْغَلَّاءِ، مقید نہیں کیا جائے گا اس ذخیرہ اندوزی کی حرمت کو 3 دن کے ساتھ فی الغلّاء مہنگائی میں، و40 اور 40 دن کے ساتھ پھر رخص سے یعنی پھر رخص سے جب ارزانی ہے اور چیزیں سستی ہیں تو، وَمَا رُوِيَ مِنَ التَّحْدِيدِ بِذَلِكَ محمول علی حصول الحاجت فی ذلک الوقت، البتہ جو کچھ حد معین کی گئی ہے اس کے ساتھ کہتے ہیں اس کو حمل کیا جائے گا کہ حاجت ان دنوں میں حاصل ہو جاتی ہے، نہ کہ اس کی حرمت یا کراہت میں اس مدت کو مثلا کی کوئی موضوعیت ہے، بلکہ وما روی من التحدید، اور جو کچھ روایت کیا گیا ہے اس حد کے مقرر ہونے میں بذالک، اس کے ساتھ محمول علی حصول الحاجت، اس کو حمل کیا جائے گا اس پر کہ حاجت ان دنوں میں فی ذالک الوقت، ان دنوں میں مثلا حاصل ہوتی ہے، یعنی مہنگائی میں 3 دنوں کے بعد لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے گویا کہ کھانے پینے کی چیزوں کی، اور ارزانی میں 40 دنوں کے بعد یعنی لوگوں کو کیا ہے ضرورت پڑتی ہے،
لأنہ مظنۃ، چونکہ یہی اسی کا گمان ہے اور ظن آور ہے کہ یہ مدت جو ہے مثلا ضرورت جو ہے اس مدت میں کیا ہے، یہ ضرورت پڑ جاتی ہے مہنگائی میں 3 دن کے بعد، اور ارزانی میں اور سستا جب بازار ہے تو اس میں 40 دن کے بعد۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ